یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جناب عورت اور مرد برابر ہیں، ہم برابری کا مطالبہ کرتے ہیں. میرا ایک نقطہ آپ ذہن کے اندر رکھ لیں، عورت اور مرد نہ تو برابر ہیں اور نہ کبھی برابر ہو سکتے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک فرق رکھا ہے. کتنے فرق ہیں؟ وہ فرق ٹھیک خون سے، بلڈ سے شروع ہوتے ہیں. آپ لیبارٹری میں جاتے ہیں نا اپنی ٹیسٹ کروانے کے لیے، کبھی بیوی کی ٹیسٹ کروانے کے لیے، کبھی آپ نے نوٹ کیا جو رپورٹ آتی ہے بلڈ سی پی کی، اس کے اندر خواتین کی ویلیوز الگ ہوتی ہیں، مردوں کی ویلیوز الگ ہوتی ہیں. یعنی عین خون کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، عین خون کے اندر. اس کے بعد آپ دیکھیں جسمانی اعضاء جو ہیں، جیسے دماغ ہے، دل ہے، جگر ہے، گردے ہیں، مردوں کے زیادہ وزنی ہوتے ہیں اور خواتین کے وزن میں کم ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے. اور جسمانی صلاحیتیں اور ذہنی صلاحیتیں، ان کے اندر بھی فرق ہے. مرد عمومی طور پر خواتین سے زیادہ طاقتور بھی ہوتے ہیں اور خواتین سے زیادہ ذہین بھی ہوتے ہیں. آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا کے اندر بڑے بڑے نام آپ کو جو ملیں گے، چاہے سائنسدان ہوں، سیاستدان ہوں، چاہے ادیب ہوں، چاہے شاعر ہوں، جو بھی بڑے بڑے نام ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اکثریت مردوں کی ہے، عورتیں بہت معمولی تعداد کے اندر. ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایسی مثال جو کہ ناقابل انکار ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. ایک دنیا کے اندر انعام دیا جاتا ہے مختلف شعبہ جات کے اندر، اسے نوبل پرائز کہتے ہیں. یہ عام طور پر فزکس کے اندر، کیمسٹری کے اندر، اس کے بعد پیس کے اندر، لٹریچر کے اندر اور میڈیسن کے اندر دیے جاتے ہیں، یا اکنامک سائنسز کے اندر دیے جاتے ہیں. یہ 5 یا 6 شعبے ہیں. 1901 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، 1901 سے، اور 2018 تک میں فگرز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ انعام جن کو دیا گیا ان میں سے مردوں کی تعداد ہے 853 اور خواتین کی تعداد ہے 51. آپ فرق کا بھی اندازہ لگائیں نا، یہ کوئی معمولی فرق ہے. عورتیں صرف 51 اور مرد حضرات 853. آپ لوگ تو الزام لگاتے ہیں نا کہ تم مذہبی لوگ خواتین کو موقع نہیں دیتے، ان کی صلاحیتوں کا اقرار نہیں کرتے، ان کے ساتھ بے انصافی کرتے ہو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ایوارڈ دینے والے، پرائز دینے والے مولوی ہیں یا عیسائی ہیں؟ لبرل لوگ ہیں؟ کیا یہ مذہبی افراد ہیں؟ یہ آپ جیسے لبرل ہیں جو نوبل پرائز دیتے ہیں، لیکن مجبور ہو گئے صرف 51 خواتین، 853 مرد. یہ ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر ذہنی صلاحیتیں اور جسمانی صلاحیتیں زیادہ رکھی ہیں. ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت مرد سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کوئی خاتون مرد سے زیادہ ذہین ہوتی ہے، لیکن عمومی طور پر مرد زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور مرد ہی زیادہ ذہنی طور پر ذہین ہوتے ہیں. یاد رکھیں، اسلام نے مساوات کی بات نہیں کی، اسلام نے بات کی ہے انصاف کی. مردوں کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے، خواتین کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے. مساوات الگ چیز ہے.
انصاف الگ چیز ہے. دیکھیں